یہ ہمارا پرنسپلز آف مینجمنٹ کا لیکچر ہے جس میں چیپٹر نمبر 4 ویلیوئنگ آ ڈائیورس ورک فورس کا تیسرا پارٹ ہم آج ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم 2 ٹاپکس ڈسکس کریں گے. یہ لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارا اس چیپٹر کا. ان دونوں ٹاپکس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے جی چیلنجز ان مینیجنگ ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کو مینیج کرنے میں کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں, اور ورک پلیس ڈائیورسٹی انیشیٹوز کہ مینجمنٹ بزنس آرگنائزیشنز میں مینجمنٹ ڈائیورسٹی کو انشور کرنے کے لیے جو انیشیٹوز لیتی ہے خوشی سے یا پابندی سے, تو وہ کیا کیا ہیں, یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے. تو پہلے بات کرتے ہیں چیلنجز ان مینیجنگ ڈائیورسٹی میں. 2 چیلنجز ہیں جی, پرسنل بائس اور گلاس سیلنگ. یہ 2 ٹاپکس ہیں, 2 ہیڈنگز اس میں ڈسکس کریں گے کہ مینیجنگ ڈائیورسٹی میں چیلنجز کیا ہوتے ہیں. بائس, پرسنل بائس, شخصی بائس کہ ایک شخص بطور مینیجر, بطور امپلائر یا سینئر امپلائی جونیئر امپلائی کے بارے میں, یا ایک امپلائی اپنے فیلو کلیگ کے بارے میں جو بھی ایک اپنی سوچ جو کہ کنکریٹ نہ ہو, جو کہ لاجک کے اوپر بیس نہ ہو, ریشنل نہ ہو, کوئی ایسی سوچ جب رکھتا ہے اسے ہم بائس کا نام دیتے ہیں. تو بائس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں جی. اٹ از اے ٹرم دیٹ ڈسکرائبز اے ٹینڈنسی اور پریفرنس ٹورڈز اے پرٹیکولر پرسپیکٹو اور آئیڈیالوجی. کہ ایک ایسی ٹرم ہے جو کہ بیان کرتی ہے کہ ایک آپ کا رجحان یا ترجیح کسی خاص پرسپیکٹو کے, کسی خاص نقطہ نظر یا نظریے کی طرف آپ جو ایک سوچ رکھتے ہیں, جو کہ ضروری نہیں کہ اس کے ایویڈنس موجود ہو, وہ درست ہو, آپ بس ایک خاص انداز سے جو آپ کا سوچنے کا رجحان ہے جو کہ ایویڈنس کے بغیر, تھاٹ پروسیس کا جو ریشنل تھاٹ پروسیس ہے اس کے بغیر جو آپ سوچ رکھتے ہیں, وہ آپ کی بائسنس کہلاتی ہے. مثلا میں اگر کسی آرگنائزیشن میں اگر بطور پروفیسر اگر یہ بات کروں جی کہ جو اسٹوڈنٹس دیہاتوں سے آتے ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں. اب یہ اوور دی ایئرز بالفرض میں پڑھاتا رہا ہوں, دیہاتوں میں چونکہ سہولیات نہیں ہوتی. اب میں نے ایک یہ اپنی سوچ بنا لی ہے کہ یہ جو دیہاتی اسٹوڈنٹ ہیں جی, یہ ان میں تمیز نہیں ہوتی, یہ ریگولر نہیں ہوتے, یہ پڑھتے نہیں ہیں. اب یہ ضروری نہیں. جو دیہاتوں میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں بہت مؤدب اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. دیہاتوں سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ لائق اور ذہین بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ہر طرح کی خوبیاں ان میں بھی موجود ہیں, لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان میں اکثر اسٹوڈنٹس سے آپ کو اس طرح کا واسطہ پڑا ہوا ہوتا ہے, تو آپ اسی ایک بعض اوقات زیادہ بھی نہ ہو, بعض اوقات 1 یا 2 ایکسپیرینس کی بنیاد پہ ہی آپ کی وہ سوچ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو آپ آنے والے وقت میں بھی یہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں جی کہ اس طرح اس گروپ کے لوگ, اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ایسے ہی ہوں گے. ہم ایک مثلا میں یہ کہتا ہوں جی کہ فلاں پاکستان میں جس طریقے سے برادریزم کا بھی ایک بڑا رجحان ہے, کاسٹ سسٹم جو ذات پات کا نظام اس جہاں پہ بھی ہے کہ جی یہ فلاں جٹ ہے, فلاں بٹ ہے, فلاں راجپوت ہے, یہ شیخ ہیں, یہ آرائی ہیں, یہ مختلف کاسٹ ہیں. تو آپ ایک سوچ رکھتے ہیں جی کہ فلاں برادری کا جو بندہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں اس کی جی یہ عادات ہیں. اب یہ ایک صرف خیالات ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ ایک ٹینڈنسی یا پریفرنس رکھتے ہیں ایک مخصوص پرسپیکٹو یا آئیڈیالوجی کی طرف, تو وہ آپ کی بائسنس میں آتی ہے. یہ کہہ دینا جی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ آپ کی بائسڈ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ون سائیڈڈ پرسپیکٹو ہے جی یہ, یعنی آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ کے صرف بات کر رہے ہیں, ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ بات کرتے ہیں. کاز اس ٹو ہیو پری کنسیوڈ اوپینینز اباؤٹ پیپل اور تھنگ, یعنی اس طرح کی جب آپ کی سوچ ہوتی ہے تو اس کی جو وجہ سے آپ لوگوں کے بارے میں یا چیزوں کے بارے میں پہلے سے ہی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں. آپ مل کے تجربے کے بعد وہ رائے قائم نہیں کرتے, پہلے سے ہی آپ کی ایک سوچ بن جاتی ہے. دیٹ لیڈز ٹو ان ایکوریٹ ججمنٹس اینڈ ایٹیٹیوڈس. تو اس وجہ سے جو آپ کے فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں, آپ کی جو پرکھ ججمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے جو رویے ہوتے ہیں وہ پھر غلط ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کی بائسنس کی ڈیفینیشن. بائسنس سے متعلقہ ہی اب اگلا جو ٹاپک اس سے متعلقہ ٹاپک بنتا ہے وہ ہے پریجوڈس.
prejudice ہے جی a preconceived belief, opinion or judgment towards a person or group of people. It is called prejudice. کہ آپ نے کسی شخص یا ایک لوگوں کے گروپ، کسی اجتماعی طور پہ لوگوں کے متعلق ایک خاص آپ نے رائے، آپ کا ایک پہلے سے ایک عقیدہ بنا ہوا ہے اور ایک ججمنٹ جو ہے وہ آپ کی ان لوگوں کی طرف ہے، اسے آپ پریجوڈس کا نام دیتے ہیں. اس میں مثلا جس طریقے سے اگر آپ پاکستان اور انڈیا کی اگر آپ ایگزامپل لیں تو پاکستان اور انڈیا کے جو درمیان بڑے عرصے سے اختلافات ہیں، جب سے پارٹیشن ہوئی ہے اس سے بھی پہلے کے اختلافات ہیں، تو پاکستانی اور انڈین لوگ ایک دوسرے کے حوالے سے پریجوڈس رکھتے ہیں. انہوں نے پہلے سے ہی ایک اوپینین ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہی بنائی ہوئی ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں جی ہندو جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں بالکل، یا انڈین پاکستان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے انڈین بھی یہی سوچتے ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اگر انڈیویجولی ان لوگوں کے ساتھ اگر ملتے ہیں، آپ کا تعلق بنتا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی سوچ ویسے ہی ہو جیسے آپ سوچ رہے تھے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی یا انڈین جب یہ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ممالک کی جو ایک باؤنڈریز کی قید ہیں ان سے جب یہ آزاد ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں، لین دین بھی ہوتے ہیں، پھر رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے اور انڈین کی حدود میں، انڈیا کی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس سے باز نہیں آتے. تو یہ ایک پریجوڈس ہے جو کہ دو ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے اسٹیریوٹائپنگ. اسٹیریوٹائپنگ ہے ججنگ اے پرسن بیسڈ آن اے پرسیپشن آف اے گروپ ٹو وچ دیٹ پرسن بلانگس. کہ آپ کسی شخص کے بارے میں ایک پرسیپشن جو ہے وہ بناتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک مخصوص گروپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. چونکہ اس کا تعلق ایک مخصوص گروپ کے ساتھ ہے، اس گروپ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کی ایک آلریڈی پرسیپشن بنی ہوئی ہے. تو جیسا آپ اس گروپ کے تمام لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں ویسا ہی آپ اس بندے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اب اگر کوئی آپ سوچ اس گروپ کے بارے میں رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ اس ایک خاص شخص کے اندر بھی ہو. مثلا اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل دی جاتی ہے وہ ہے 9/11 کا واقعہ. جب مسلمان جو تھے انہوں نے چند مسلمان لوگ تھے جنہوں نے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں تمام دنیا کے لوگوں نے مسلمانوں کو دہشت گردوں کے طور پر لینا شروع کر دیا. تو ان کے ساتھ منفی رویہ رکھنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ بائسنس رکھنی شروع کر دی، پریجوڈس رکھنی شروع کر دی. اب یہ جو فلسفہ ہے اس کو آپ نام دیتے ہیں اسٹیریو ٹائپنگ کا. کہ اب ایک بندہ اچھا یہ مسلمان ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ چونکہ دہشت گرد جو تھے حملہ آور وہ داڑھی والے تھے، لہٰذا اب ایک بندہ اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی والے شخص کو یہ سمجھا جاتا تھا اچھا کہ یہ بھی وہی تھاٹس رکھنے والا بندہ ہوگا جس طرح کہ وہ دہشت گرد تھے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی آتے ہیں جی ڈسکریمنیشن. وین سم ون ایکٹس آؤٹ دیئر پریجوڈیکل ایٹیٹیوڈس ٹورڈز پیپل ہو آر دا ٹارگیٹس آف دیئر پریجوڈس. کہ جب کوئی شخص اپنی جو پریجوڈس بیسڈ اس کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ لوگوں کے ساتھ پریکٹیکلی جب وہ اپلائی کرتا ہے اس کو ہم ڈسکریمنیشن کا نام دیتے ہیں. کہ یعنی فزیکلی مثلا ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی اچھا اس بندے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں. اس نے یہ سوچا کہ یہ بندہ یعنی یہ اس کی ایک بلیف تھا، وہ بائسنس، پریجوڈس اور اسٹیریوٹائپنگ کا یہ جو ایک پروسیس ہے. اس کے بعد اس بندے نے ایک بندے کا انٹرویو کرتے، حالانکہ وہ قابل تھا، اس کی کوالیفیکیشن تھی، ایکسپیرینس، ہر چیز کرائٹیریا کے اوپر پورا آ رہا تھا، لیکن اس وجہ سے اس کو ہائر نہ کیا گیا کہ جی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے. اس عمل کو آپ ڈسکریمنیشن کا نام دیتے ہیں. کہ جب پریکٹیکلی اپنے پریجوڈیکل ایٹیٹیوڈس، تھاٹس کو جب آپ لوگوں کے اوپر پریکٹیکلی اثر انداز کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی اس پریجوڈس کا نشانہ بناتے ہیں، اس عمل کا نام ڈسکریمنیشن ہے. یہ ہے جی آپ کے یعنی 4 اس میں یہ پوائنٹس آئے ہیں، ڈیفینیشنز کہہ لیں. بائس،
بائسنس کیا ہوتی ہے, پریجوڈس کیا ہوتی ہے, اسٹیریوٹائپنگ کیا ہوتی ہے, اور ڈسکریمنیشن کیا ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہم پڑھ رہے ہیں جی چیلنجز کہ ڈائیورسٹی میں چیلنجز آتے ہیں. تو آبویسلی اب اس طرح کی جو سوچیں رکھنے والے ہوں گے, جو ان 4 ٹاپکس 4 پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز اپنے اندر رکھتا ہے تو اٹ از اے چیلنج فار دی مینیجر, فار دی آرگنائزیشن, کہ آپ نے اپنے مینیجرز کی, اپنے امپلائیز کی اس طرح کی سوچوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ورنہ وہ ڈائیورسٹی کو امبریس کرنے میں یہ ایک بہت بڑی ہنڈرنس ہے, رکاوٹ ہے. گلاس سیلنگ, یہ دوسرا چیلنج. گلاس سیلنگ کی ڈیفینیشن: دا انویزیبل بیریئر دیٹ سیپریٹس وومن اینڈ مائنورٹیز فرام ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز. ایک انویزیبل, نہ نظر آنے والا یہ ایک بیریئر ہے جو کہ عورتوں اور دوسری اقلیتوں کو, مائنورٹی گروپس, جس طرح وائٹ پیپل ہیں ان کے درمیان بلیک پیپل, اسے ہم مائنورٹیز کا نام دیں گے. امریکہ کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, مائنورٹیز کنسیڈر کی جائیں گی. پاکستان میں ہندو مائنورٹیز ہیں, انڈیا کے اندر مسلمان مائنورٹیز ہیں. تو کوئی بھی ایسا بیریئر جو نظر آنے والا نہ ہو لیکن عورتوں اور دوسری اقلیتوں کو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز پر جانے سے روکتا ہے, علیحدہ کرتا ہے. ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز اور ان عورتوں یا اقلیتوں کو جو روکے, اسے آپ گلاس سیلنگ کا نام دیتے ہیں. یہ ٹرم وال اسٹریٹ جرنل میں تقریباً 1980 کے دوران ایک آرٹیکل میں یہ ٹرم پہلی دفعہ شائع کی گئی تھی. تو اس کے بعد اس کو ریسرچ کا ٹاپک بنایا گیا, اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ بھی کی ہوئی ہے. اب اس کے امپیریکل ایویڈنسز بھی ہیں کہ گلاس سیلنگ واقعی ہوتی ہے. اب سیلنگ مینز سم تھنگ از بلاکنگ اپورڈ موومنٹ. اب سیلنگ آپ کے سر کے اوپر ہی ہوگی, تو جو آپ کی اپورڈ موومنٹ کو روکے اسے ایک سیلنگ کا نام دیا جاتا ہے. گلاس کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ شیشے کے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں. گلاس مینز دیٹ وٹ ایور از بلاکنگ از انویزیبل, کہ آپ اوپر جب دیکھتے ہیں آپ کی اپورڈ موومنٹ یعنی کیریئر ڈیولپمنٹ جو پاتھ ہے آپ کا, اس پہ چڑھتے ہوئے آپ محسوس کرتے ہیں جی کہ کوئی چیز آپ کے سر کے ساتھ لگ کے آپ کو روک رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی. اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا گلاس. وٹ ایور از بلاکنگ از انویزیبل اینڈ ناٹ امیڈیٹلی اپیرنٹ, کہ فوری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتی, اس لیے اس کے لیے گلاس کا لفظ استعمال ہوگا. یعنی یہ ایک چیلنج ہے کہ لوگ بزنسز کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر عورتوں اور مائنورٹیز کے ساتھ یہ ایک رویہ رکھا جاتا ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز پر ان کو جانے سے روکا جاتا ہے. اور تو چلیں پھر بھی یہ بعض کرتے ہیں جی کہ ان کے ساتھ ان کو باقی پوزیشنز میں ان کو بینیفٹس بھی ملتے ہیں. لیکن یہ جو ٹاپ مینجمنٹ پوزیشنز ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ نے پوری آرگنائزیشن بزنس کی قسمتوں کے حال لکھنے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پوزیشن کو میں جو ہے وہ گریب کروں. لہٰذا جو ہائرنگ کے لیے جو ریکروٹر بیٹھے ہوتے ہیں, جو ڈیسیجن میکرز بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ اس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں, مائنورٹیز اور ویمن کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں, تو وہ اس طرح کے رویے کے ساتھ آرگنائزیشن کا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک نیرو مائنڈڈنیس کی علامت ہے. سو دیز آر 2 challenges which an organization confronts when it is doing business. Next topic is ورک پلیس ڈائیورٹی انیشیٹیوز, کہ کون کون سے انیشیٹیوز جو ہیں وہ آرگنائزیشنز لیتی ہیں اب تاکہ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو آرگنائزیشن میں کے کلچر میں انکارپوریٹ کیا جائے پریکٹیکلی. پہلا ہے جی لیگل اسپیکٹ آف ورک پلیس ڈائیورسٹی. اب یہ لیگل اسپیکٹ ہے وین این آرگنائزیشن پرفارمز ورک پلیس ڈائیورٹی بیکاز آف دی ایگزسٹنس آف دی لاز اینڈ لیجسلیشنز. تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن خوشی ڈائیورسٹی کو انشور نہیں کر رہی, بلکہ قوانین ایسے بزنسز کے اندر آپ کی بزنس انوائرمنٹ میں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ملک کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو فورس کرتے ہیں کہ جی آپ ڈائیورسٹی کو امبریس کریں, آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ نہ رکھیں, لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہ کریں, عورتیں جو ہیں ان کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر ڈیو جابز کوٹا اس کو آپ شامل کریں, کسی خاص علاقے کے لوگوں کو اپنی امپلائمنٹ سے نکال لینا, ان کو اگر حق بنتا ہے تو ان کو بھی شامل کریں. تو یہ بعض قوانین شامل ہیں, اس وجہ سے یہ کہلاتا ہے لیگل اسپیکٹ
آف ورک پلیس ڈائیورسٹی. تو جو آرگنائزیشن اس طرح کی ڈائیورسٹی ورک پلیس ڈائیورسٹی لیگل اسپیکٹ کی وجہ سے آتی ہیں, یہ بھی ایک انیشیٹو ہے, بٹ اٹ از اے بائنڈنگ. یہ وہ ولفلی نہیں کر رہی, فورسفلی کر رہی ہیں کہ ان کے اوپر اس کو فورس کیا جا رہا ہے. فیڈرل لیجسلیشنز اینڈ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی لاز ہیو ہیلپڈ دی کانسیپٹ آف ڈائیورسٹی ٹو ایوالو. تو یہ قوانین نے ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو ایوالو کرنے میں بہت مدد دی ہے. فیلئر ٹو کمپلائی ود دوز لاز کین ریزلٹ ان فائلنگ آف لا سوٹس اینڈ کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود ڈیمیجز ان دوز لا سوٹس. کہ جب کوئی آرگنائزیشن ان کانسیپٹس کو انکارپوریٹ نہیں کرتی, ڈائیورسٹی کی لاز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی, تو اس وقت اس کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مقدمات کو نمٹانے میں آپ کے خرچے لگتے ہیں, بعض کا جرمانے ہو جاتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشن کو فائنینشلی نان فائنینشلی گڈ ول کے حساب سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک انیشیٹو ہے, بٹ اٹ از لیگل اسپیکٹ یہ ہے ورک پلیس ڈائیورسٹی کا, یہ بائنڈنگ ہے آرگنائزیشنز کے اوپر. تو بعض کا اب یہ کچھ فردر جو پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے, یہ بائنڈنگ نہیں, یہ آرگنائزیشنز ولفلی خوشی کے ساتھ اور ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کے پریکٹیکل ایڈوانٹیجز بینیفٹس کو سمجھتے ہوئے جب ان کانسیپٹ کو اس کانسیپٹ کو اپنی آرگنائزیشن کے اندر اپلائی کرتے ہیں, تو یہ فردر ہم ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹ ٹو ڈائیورسٹی کہ یہ مینجمنٹ کی اپنی کمٹمنٹ ہے, یہ لاز کی وجہ سے نہیں ہے. وہ آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ ڈائیورسٹی کو امبریس کرنے میں آرگنائزیشن کا ہی فائدہ ہے, لوگوں کا فائدہ ہے, ایک اچھا کام ہے, یہ کرنا چاہیے. تو اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں جی. میکنگ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اینڈ انٹیگرل پارٹ آف آرگنائزیشن کلچر. کہ آرگنائزیشنز جو ہیں جب ٹاپ مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے تو وہ ڈائیورسٹی اور انکلوژن لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنا, ان کو اپنی آرگنائزیشن کا حصہ بنانا, اس کو وہ انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے کلچر کا. کہ ہم نے جس طرح ایک کام کرنا ہے, کام کرنے کا ایک کلچر ہے, محنت کا ایک کلچر ہے. تو ایک آرگنائزیشن میں کلچر بنا ہوا ہے, ہر بندہ محنتی ہوتا ہے. جب کلچر میں ایک چیز شامل کر دی جائے, کلچر ہے جی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا ہے, یہ ایک کلچر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ڈائیورسٹی کو بھی کلچر کا حصہ بنانا, تو یہ آرگنائزیشن کہ ٹاپ مینجمنٹ کرتی ہے. میکنگ شیور ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن آر پارٹ آف آرگنائزیشنز پرپز, گولز اینڈ اسٹریٹجیز. مینجمنٹ ٹاپ مینجمنٹ یہ طے کرتی ہے, کیونکہ ٹاپ مینجمنٹ نے ہی جو ہے وہ فرام دی ٹاپ اپنی وہ مشن اسٹیٹمنٹ اور جو لانگ ٹرم پلانز, گولز, اسٹریٹجیز ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا پرپز ہے, مشن ہے, ویژن ہے, گولز اور اسٹریٹجیز ہیں, ان کے اندر ڈائیورسٹی کو شامل کرتے ہیں. کہ ڈائیورسٹی کو اچیو کرنا بھی ایک گول سمجھا جاتا ہے. ڈائیورسٹی کے کیا بینیفٹس ہیں آرگنائزیشنز کو, کہ ممبرز کو اس سے آشنا کروایا جاتا ہے. ڈائیورسٹی نیڈس ٹو بی انٹیگریٹڈ انٹو ایوری ایسپیکٹ آف بزنس فرام دی ورک فورس, کسٹمرز اینڈ سپلائرز ٹو پروڈکٹ, سروسز اینڈ کمیونٹیز سروڈ. کہ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو شامل جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے بزنس کے ہر ایسپیکٹ میں. مثلا ورک فورس ہے تو آپ اپنی ورک فورس کو ڈائیورس رکھیں. کسٹمرز ہیں تو کسٹمرز کو بھی ڈائیورس رکھیں, مختلف اقسام کے کسٹمرز کو شامل کریں. سپلائرز جو ہیں ان کو بھی ان میں بھی آپ ڈائیورسٹی رکھیں. پھر پروڈکٹس, جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں ڈائیورس کنزیومرز کے لیے رکھیں. سروسز جو آپ دے رہے ہیں ڈائیورس کنزیومرز کے لیے رکھیں. جو کمیونٹیز کو آپ سرو کر رہے ہیں وہ بھی ان میں بھی ڈائیورسٹی ہو. یعنی ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو ہر ایسپیکٹ میں بزنس کے شامل کیا جائے, اور یہ ٹاپ مینجمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ آف پالیسیز اینڈ پروسیجرز ٹو ایڈریس گریونسز اینڈ کنسرنز امیڈیٹلی. کہ اگر کوشش کے باوجود کسی جگہ پہ کوئی بائسنس ہوئی ہے, ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, تو ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے گریونسز کا, کنسرنز کو سننے کا, کہ فوراً ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ کسی بھی امپلائی کو اگر کوئی مسئلہ آیا ہے تو ایک اس کے سامنے ایک رستہ ہو کہ جہاں سے اس کی آواز سنی جا سکے, کہ جس کی مدد سے وہ متعلقہ جگہ پہ اپنی آواز کو پہنچا سکے. اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے. اور لاسٹ ون ہے جی ریوارڈنگ انڈیویجولز آن ڈائیورسٹی اکمپلشمنٹس. کے جو آپ نے ڈائیورسٹی کو اچیو کرنے کے لیے جو گولز رکھے ہیں, اگر لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں, اس میں اپنی پرفارمنس کو شو کرتے ہیں, تو ان کو اس بیس کے اوپر ریوارڈ بھی کیا جائے. ان کی بینیفٹس مانیٹری اور نان مانیٹری بینیفٹس جو ہیں ان کو دیے جائیں. تو یہ ہے جی ٹاپ مینجمنٹ کمٹمنٹس ٹورڈز ڈائیورسٹی. اب تیسرا جو کانسیپٹ ہے مینٹرنگ, اس کو مینٹورنگ بھی کہتے ہیں, مینٹرنگ بھی کہتے ہیں. مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سکھانا.
a process whereby an experienced organizational member, ایک تجربہ کار آرگنائزیشن کا ممبر جسے آپ مینٹر کہتے ہیں, provides advice and guidance to a less experienced member, اسے آپ بریکٹ میں جو لکھا ہے پروٹیج, کہ اسے پروٹیج کا نام دیتے ہیں جسے آپ شاگرد کہتے ہیں, کہ مینٹرنگ کی جائے, سکھایا جائے لوگوں کو. جو آپ کے امپلائیز ہیں, مینیجرز ہیں, جو اس پوزیشن پہ ہیں کہ ان کے لیے ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے, وہ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو وائلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹنگ ایٹیٹیوڈ رکھنے کی پوزیشن میں ہیں, ان لوگوں کو سکھایا جائے کہ آپ نے کس طریقے سے ڈائیورسٹی کو انشور کرنا ہے, کس طریقے سے سمجھنا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ ہے لوگوں کو کہ ایک تجربہ کار شخص جو کہ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ سے آشنا ہو, اس کو جانتا ہو, اس کے بینیفٹس کو سمجھتا ہو, وہ اپنے سے چھوٹے امپلائی کو, اپنے کلیگ کو وہ سکھائے. تو ایک جو اچھا مینٹر ہے, اب وہ اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں, یہ بالکل ایسے اگر اس میں ہم دیکھیں استاد اور شاگرد, یہ بھی ایک مینٹر اور پروٹیج کا ان کا بھی تعلق ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کانسیپٹ کے اندر, جہاں کہیں بھی آپ کام کریں تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کو زندگی میں ایک اچھا مینٹر ملے. اگر آپ چاہے اپنی کاروباری زندگی ہو, اپنی جاب ہو, اپنی ازدواجی زندگی ہو, آپ کی معاشرتی زندگی ہو, آپ کی معاشی زندگی ہو, جہاں پہ بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں, تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی اچھے مینٹور کو ڈھونڈیں کہ جو متعلقہ فیلڈ کے اندر جانتا ہو کہ آپ نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. مثلا ازدواجی زندگی کی اگر میں بات کروں تو مثلا آپ نے آپ کے اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں جس عمر میں ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی. اب جب آپ نے شادی ہونی ہے تو شادی میں بیوی کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے, یہ تو آپ کو کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جا رہا, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کو پریکٹیکل لائف میں سمجھ لگنی ہے. اب جب آپ کا پریکٹیکل لائف سے واسطہ پڑنا ہے تو جب آپ کی اگر ایک مرد ہے, اس کی بیوی نے جب اس سے ناراض ہونا ہے, غصے ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھتی, تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پھر کہ اس کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جائے. تو یا پھر کیا ہے کہ آپ ارد گرد دیکھیں, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرسن ہے یہ سکسیزفل ہے, یہ اپنی بیوی کو اچھا ڈیل کرتا ہے, اپنی بیوی سے اس کا تعلق اچھا ہے. وہ آپ کی فیملی میں ہو سکتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز میں سے ہو سکتے ہیں, آپ کے دوستوں میں ہو سکتے ہیں. تو جو بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی باتیں نہیں کرتا, پریکٹیکلی بھی اس کی بیوی اس سے خوش ہے, وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ اس کی شاگردی کر لیں, آپ اسے سیکھیں, اسے سمجھیں کہ آپ نے بیوی کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی مینٹور, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, تو کسی کے شاگردی میں آ کے ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے. اسی طریقے سے جو کاروباری آپ کی معاشی زندگی ہوتی ہے, اس میں بھی آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں, کوشش کریں کہ آپ کو ایک اچھا استاد میسر آئے, کیونکہ اچھا استاد آپ کو سکھائے گا کام کرنا. تو اگر اچھا استاد آپ کو اویلیبل نہیں, کوشش کریں کہیں اور جگہ پہ ڈھونڈیں, تاکہ آپ کیونکہ جو استاد آپ کو کوئی چیز سکھاتا ہے اسی بزنس کی پریکٹیکل لائف کے اندر جب آپ جاب کریں گے, تو جو وہ سکھائے گا وہی آپ کے لیے اصل لرننگ ہوگی, جس نے آپ کو پریکٹیکل لائف میں آنے والے وقت میں فائدہ دینا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ایک اپنا کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کاروبار ڈائریکٹ نہ شروع کریں, بلکہ آپ یہ کریں کہ آپ پہلے اسی طرح کا جس طرح کا آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, کسی آرگنائزیشن میں جائیں, اس بزنس میں جائیں, وہاں پہ کام کرنا سیکھیں, چاہے آپ بغیر پیسوں کے, بغیر کسی معاوضے پہ وہاں پہ جائیں, وہاں سیکھیں, پریکٹیکلی سیکھیں, لوگوں سے ملیں, لوگوں سے سمجھیں کہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے. جب آپ سمجھ لیں پھر آپ انویسٹمنٹ کریں. چلیں, یہ اب فردر لمبی چوڑی باتیں ہیں, یہ ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ بھی رہے ہیں, لیکن یہ ایک ضروری بات ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا. اب ایک اچھا مینٹر کرتا کیا ہے؟ پرووائڈز انسٹرکشن, ہدایات دیتا ہے. آفرز ایڈوائس نصیحت دیتا ہے لیکن امپوز نہیں کرتا, رائے دیتا ہے لیکن حکم نہیں جاری کر دیتا کہ تم نے اسی طریقے سے کرنا. اس کو ایڈوائس دیتا ہے کہ یار ایسے کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا. گیوز کنسٹرکٹیو کریٹیسزم, ایک تعمیری تنقید کرتا ہے. تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی, تنقید برائے اصلاح, اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں کہ وہ کریٹیسزم دیتا ہے کہ یہ کام تمہیں ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا. ہیلپس بلڈ اپروپریٹ سکلز کی بلڈ کرنے میں مدد کرتا ہے. شیئرس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, اپنا جو ٹیکنیکل ایکسپیرینس ہے, جو مہارتیں ہیں وہ شیئر کرتا ہے. ڈیولپس اے ہائی کوالٹی کلوز اینڈ سپورٹیو ریلیشن شپ ود پروٹیج, ایک اس سے قریبی تعلق اس کا ہوتا ہے. اور کیپس لائنز آف کمیونیکیشن اوپن, ہر قسم کی کمیونیکیشن کی لائنز اسے کھلی رکھتا ہے.
یعنی مختلف موضوعات کے اوپر یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ اعتماد وہ دیتا ہے اپنے شاگرد کو کہ اس کے ساتھ ہر قسم کی بات کر سکے. نوز وین ٹو لیٹ گو اینڈ لیٹ دا پروٹیج پروو وٹ ہی اور شی کین ڈو. اور وہ باندھ کے بھی نہیں رکھتا کہ اس نے اس کو سکھایا ہوا ہے تو اب اس کے ہی خدمت میں وہ لگا رہے یا نیچے لگا رہے. وہ اس کو جانے بھی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے کہ جب اس کے اندر اتنی قابلیت ہو جاتی ہے تو اس کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہاں تم اب جاؤ اور جس طریقے سے میں نے تمہیں سکھایا ہے تم لوگوں کو سکھاؤ. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس طریقے سے ڈائیورسٹی ہی سکھائیں لوگوں کو. اس کے بعد ہے ڈائیورسٹی اسکل ٹریننگ. ڈائیورسٹی اسکل ٹریننگ میں اب یہ ایک سکل ہے، آپ اس کو جس طرح سے باقی سکلز کو ٹرین کر کے سکھایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے آپ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کی ٹریننگ کروائیں. ہیلپنگ امپلائز ٹو بی افیکٹو ان ڈیلنگ ود ادرس ہو آرنٹ لائک دیم. اگر کوئی بندہ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو سمجھتا ہے تو جن کو وہ نہیں سمجھتا ان کو وہ سکھا دیں. اس میں دو چیزیں ہیں جی، ڈائیورسٹی اویئرنیس ٹریننگ اور ڈائیورسٹی اسکل ٹریننگ. اویئرنیس ٹریننگ میں اویئرنیس آگاہی دینا، سمجھانا کہ آپ جی ان سچ ٹائپ آف ٹریننگ امپلائیز آر میڈ اویئر آف دی ازمپشنز اینڈ بائسز دے میں ہیو. کہ جو وہ ڈائیورسٹی میں جو بائسز اور ان کے مفروضات ہیں، غلط خیالات، سوچ، پری کنسیوڈ بلیفس، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ خیالات ڈائیورسٹی کے زمرے میں آتے ہیں. پھر ہے جی ڈائیورسٹی اسکل ٹریننگ، اسپیشلائزڈ ٹریننگ ٹو ایجوکیٹ دا امپلائیز اباؤٹ دی امپورٹنس آف ڈائیورسٹی اینڈ ٹیچ دیم اسکل فار ورکنگ ان اے ڈائیورس ورک پلیس. یعنی پریکٹیکلی ان کو یہ ایک ٹریننگ دیں خصوصی طور پہ اس ٹریننگ میں، اور کوئی اسکل نہیں، صرف یہ کہ یہ جو ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو امبریس کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے. تو اس میں بات کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پریکٹیکل بھی کروائے جاتے ہیں جس سے آپ کو اس چیز کی سمجھ آتی ہے. تو یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے ٹرین کرنا، سکھانا. یہ پانچواں ہے جی طریقہ، امپلائی ریسورس گروپس. چونکہ آپ ڈائیورسٹی کے کانسیپٹ کو اپنی آرگنائزیشن میں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی آرگنائزیشن کے کلچر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دے مسٹ لرن ٹو ریسپیکٹ ڈائیورسٹی. سو اب یہ جو انیشیٹو ہے امپلائی ریسورس گروپس، اٹ از آلسو کالڈ امپلائی نیٹ ورکس اور افینٹی گروپس. لوگ اپنی ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے اکٹھے ہیں، کسی نہ کسی کریکٹرسٹکس مشترک خصوصیات کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشن ان گروپس کو رسپیکٹ دیتی ہے، ان گروپس کو پروموٹ کرتی ہے. کیوں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی. گروپس اب یہ ہیں پہلے کیا جی، گروپس میڈ اپ آف امپلائیز کنیکٹڈ بائی سم کامن ڈائمینشن آف ڈائیورسٹی. کہ کسی خاص ڈائیورسٹی کی ڈائمینشن، کسی پہلو کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں. مثلا ایک بلیک لوگ ہیں، بلیک لوگوں نے اپنی ایک گروپ بنا لیا. اب ان میں کامن کریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ سارے سیاہ فام تھے، یہ ایک کامن ان میں ڈائیورسٹی کی قسم تھی. پھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جی یہ جی آرائیں اتحاد، یہ جی راجپوتوں کا اتحاد، اس طرح سے یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو گروپس جس میں کوئی ان میں کامن ڈائیورسٹی کی فارم ہو تو جب اس کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو گروپ کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ کرتے ایسا کیوں ہے؟ دس وے دیئر ایگزسٹنس از ایکنالجڈ، کہ ان کی ایگزسٹنگ، ان کے وجود کو مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے. اینڈ دے ہیو دی سپورٹ آف دی پیپل ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. اور ان لوگوں کو آرگنائزیشن کی سپورٹ ہوتی ہے، آرگنائزیشن کے اندر سے بھی اور آرگنائزیشن کے باہر سے بھی. آرگنائزیشن کے اندر سے کیوں؟ کیونکہ اندر بھی مثلا اگر میں بلیک پیپل کے گروپ کی بات کروں تو بلیک پیپل آرگنائزیشن کے اندر بھی کام کرتے ہیں اور باہر بھی کام کرتے ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیز گروپس پرووائڈ این اپرچونٹی فار انڈیویجولس ٹو ہیو آ وائس. یہ نیچے لکھا ہے فار انڈیویجولس ٹو ہیو آ وائس، کہ یہ گروپس جو ہیں وہ اپرچونٹی، ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو وہ اپنی آواز کو سنوا سکے، اس کی آواز کو دبایا نہ جا سکے. یہ بہترین ایک طریقہ ہے اپنے آرگنائزیشن میں، اور آرگنائزیشن کو اس طرح کے گروپس کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک انیشیٹو ہے. ایک ایگزامپل ہے جی اس میں یہ گروپس کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. ا فائنینشیل سروس اینڈ انشورنس کمپنی نیمڈ ایز پروڈینشیل ہیز 7 امپلائی ریسورس گروپس. یہ 4 کے میں نے گروپس کے نام لکھے ہیں، 7 ان کے گروپس ہیں. یہ پریکٹیکل لائف کی ایگزامپل ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں ایسے ہوتا ہے. مثلا یہ ان کا ایک گروپ ہے ایبلڈ اینڈ ڈس ایبلڈ ایسوسیٹس پارٹنرنگ ٹوگیدر، اس کو اڈاپٹ، اس کا نام ہے ایکرونیم. پروڈینشیل ملٹری ویٹرنز نیٹ ورک ویٹ نیٹ، یہ ایک گروپ ہے. اب نام سے اس میں ظاہر ہو رہا ہے، مثلا پہلا جو گروپ ہے وہ ایبلڈ اور ڈس ایبلڈ کا ہے، دوسرا اس میں ملٹری کے لوگ ہیں.
امپلائی ایسوسیشن آف گے مین لیسبینز بائی سیکشول ٹرانسجینڈر اینڈ الائز. اب اس کے ایگرونم سے اس کو ایگلز گروپ کا نام دیا ہے کہ اس میں گے لیسبینز بائی سیکشول یہ سارے لوگ انہوں نے مل کے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد ایک گروپ ہے جنریشنز. یہ ایک نیا گروپ ہے. اٹ فوکسز آن جنریشنل ڈائیورسٹی, کیونکہ یہ امریکن آرگنائزیشن ہے. امریکہ کے اندر وہ مختلف جنریشن میں انہوں نے اپنی پاپولیشن کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو اس جنریشنل ڈائیورسٹی کو کہ ہر قسم کی جنریشن کے لوگ جو ہیں ان کو آرگنائزیشن میں شامل کرنا چاہیے. تو یہ ایک گروپس کانسیپٹ ہے جی, یعنی پریکٹیکلی یہ گروپس آرگنائزیشن میں عمل پیرا ہیں. دیز گروپس ڈیمونسٹریٹ کمٹمنٹ ٹو امپاورنگ لیوریجنگ اینڈ فاسٹرنگ دا ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول ممبرس آف دی ریسورس گروپ. کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں ان گروپس کے جو ممبرس ہیں ان کو امپاور کرنے میں, طاقت دینے میں, لیوریجنگ ان کے حقوق کو بڑھانے میں, تحفظ دینے میں, اینڈ فاسٹرنگ دی ڈیولپمنٹ اور ان کی ترقی کو جو ہے وہ تیز کرنے میں, ترقی کی بڑھوتری میں, نشو و نما میں یہ گروپ کام کرتے ہیں. یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر. بڑا ہی اہم یہ لیکچر تھا. تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ لگی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.